امریکہ نے انوویشن شروع کر دی تھی، یعنی ایجادات. ایسا عروج کسی اور قوم کو کیوں نہیں نصیب ہوا؟ امریکہ کا انٹرونشنسٹ چہرہ نظر آ رہا ہے. جہاں جہاں امریکہ نے اب انٹرونشن کی ہے، چاہے وہ ویتنام ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے افغانستان ہے اور اب ایران ہے، کہیں پہ بھی کامیابی اس کو نہیں ہوئی. ڈز اینی ون نو یہ ورک ورتھ ڈوئنگ کہاں سے آیا تھا لفظ؟ اگر آپ امریکہ کی ابتدا دیکھیں تو دو بڑے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو اس زمانے کے حساب سے شہرا آفاق تھے. ایک تو اس نے کہا کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول. اس وقت ویمن کا تو ذکر ہی نہیں کرتے تھے، مین ہی ہوتا تھا. جو سرکار بنے گی، جو حکومت بنے گی، اٹ ول ڈیرائیو اسٹرینتھ فرام دی پیپل. یہ بڑا ناول آئیڈیا تھا اس وقت کے لیے. ہو ہیز ریڈ امریکن کانسٹیٹیوشن؟ اسی لیے اس کو پھر لینڈ آف اپرچونٹیز کہا جانے لگا. جو گورے تھے جنہوں نے آ کے یہ آباد کیا تھا، وہ اپنے آپ کو واسپس کہتے تھے. ایک ریسٹورنٹ تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بلیکس اینڈ ڈاگس ناٹ الاؤڈ. جو کیپٹلزم کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ انکم انیکویلٹیز کا ہے. امریکہ کے اگر اس وقت بھی 4-5 لوگ اپنی انکم جمع کر لیں تو وہ پوری دنیا کی انکم سے شاید زیادہ ہوگی. افریقن امریکنز دیکھیں، 300 سال لگ گئے ان کو اپنے حقوق لینے کے لیے. 300 سال. پہلا تو 100 سال کا آئسولیشنزم ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ ڈیموکریسی جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلائیں. بڑا فیشنیبل ہو گیا کہ امریکہ گیا جی گیا، امریکہ از آن دی ڈکلائن، ختم ہو گئی. ڈز اینی ون نو یہ ورک ورتھ ڈوئنگ کہاں سے آیا تھا لفظ؟ ورک ورتھ ڈوئنگ. ایک امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے ٹیڈی روزویلٹ، ایک تھے فرینکلن روزویلٹ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے. یہ اس سے پہلے 1920s میں تھے. ٹیڈی روزویلٹ ان کو کہتے تھے، انوائرمنٹلسٹ تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ دی بگیسٹ گفٹ دی نیچر کین گیو اے مین از این اپرچونٹی ٹو ورک ہارڈ ان اے ورک ورتھ ڈوئنگ. وہ کہتے ہیں ہم سے بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی اچھا کام کر کے تو اس کے انعام کی توقع رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ان سے نیچر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اگر کریٹر نے آپ کو موقع دے دیا کوئی اچھا کام کرنا تو یہ بذات خود ایک انعام ہے. دیٹ از ورک ورتھ ڈوئنگ. ٹھیک ہے جی. اس لیے جو کام کریں اپنا پیشن کے ساتھ کریں. اچھا جی، آج موضوع ہے کہ امریکہ کے 250 سال ہوئے مکمل. کوئی بھی شخص اگر امریکہ کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر بھی ڈالے تو وہ حیران اور ششدر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ کیا ہے کہ ایک ملک جو 250 سال سے ایک جمہوریت کے راستے پر چل رہا ہے اور اس سے بھٹکا نہیں، اور 130 سال سے یہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصاد ہے، سب سے بڑی اکانومی. 1896 کے بعد سے اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا 130 سال سے. اور 81 سال سے 1945 کے بعد سے یہ دنیا کو کی جو سب سے بڑی عسکری قوت بنا ہوا ہے، ملٹری سپر پاور بنا ہوا ہے. تو کچھ تو ایسا ہوگا کہ جو اس ملک کو اس بام عروج پر رکھے ہوئے ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو 19ویں صدی کے اخیر میں بھی امریکہ نے انوویشن شروع کر دی تھی، یعنی ایجادات. بڑے بڑے نام آپ کو پتہ ہے، تھامس ایڈیسن اور گرام بیل وغیرہ آئے. اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جب یہ سپر پاور کا اس نے سٹیٹس لیا تو پہلے ورلڈ وار سے پہلے یہ انڈسٹریل سپر ہاؤس پاور ہاؤس بننا چاہ رہا تھا، انڈسٹری کر لی. اس کے بعد اس نے ٹیکنالوجیز کے اوپر شفٹ کیا اور اب تو اس نے ہائی ٹیک میں اپنا سکہ جمایا. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ والا پہلے آپ کے سوال پہ آؤں گا بعد میں، کہ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ایسا عروج کسی اور قوم کو کیوں نہیں نصیب ہوا؟ میری اپنی تھیوری یا رائے یہ ہے کہ جب کسی عمارت کی بنیاد سیدھی ڈالے تو عمارت بھی شاندار تعمیر کی جا سکتی ہے. سو یو گاٹ ٹو گو ٹو دی بیسکس. تو اگر آپ امریکہ کی ابتدا دیکھیں تو دو بڑے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو اس زمانے کے حساب سے شہرا آفاق تھے. ایک تو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس تھا، جو آپ نے صحیح کہا کہ تھامس جیفرسن نے تحریر کیا. ایک ٹیم تھی لیکن ہی واز لیڈنگ اٹ. انسیڈنٹلی میں ان کے گھر بھی گیا ہوں جو اب میوزیم بن گیا ہے، ان کی یونیورسٹی آف ورجینیا بھی گیا ہوں، جب میں نے وہاں تقریر کی ہے جو انہوں نے بنائی تھی مرنے سے پہلے.
prolific man, اسلام پہ بڑا کام کیا ہوا اس نے. ہی ہیڈ اے ہولی قرآن, پوری کتاب اس نے اس پہ کی ہوئی تھی تحقیق. وہ شخص جو ہے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں 3 آئیڈیاز ایسے پیش کرتا ہے جو اس وقت کے حساب سے ذرا ناول تھے. ایک تو اس نے کہا کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول. اس وقت ویمن کا تو ذکر ہی نہیں کرتے تھے, مین ہی ہوتا تھا. آل مین آر کریٹڈ ایکول. اگرچہ یہ بات ہمارے 1400 سال 1450 سال سے مسلمان تو جانتے ہیں, کیونکہ اسلام کی تو بنیادی تعلیم یہ ہے, لیکن پریکٹیکلی ایون مسلمانوں کی جو سلطنتیں اور وہ رہی ہیں خلافتیں, اس میں بھی درجہ بندی رہی ہے. تو اس نے کہا کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول اینڈ دے آل ہیو دی رائٹ ٹو لبرٹی, فریڈم اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. ٹھیک ہے نا جی, یہ چیزیں. اچھا, لیکن تیسری بات بڑی زبردست کہی. اس نے یہ کہا کہ جو سرکار بنے گی, جو حکومت بنے گی, اٹ ول ڈیرائیو اٹس اسٹرینتھ فرام دی پیپل. یہ بڑا ناول آئیڈیا تھا اس وقت کے لیے کہ لوگوں سے, اور لوگ ہٹا سکیں گے سرکار کو یا کسی گورنمنٹ کو. یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ دور تھا یہاں پہ مغلس بھی انگریز آ رہے تھے اور مغلوں کا دور تھا. یورپ میں بادشاہتیں تھیں اس وقت بھی, ہر طرف امپائرز تھیں. تو ان کے لیے بڑا ناول آئیڈیا تھا کہ بھئی لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ پاور ہو سکتی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے پہلا جو بنیاد ڈالی گئی, وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں وہ آئیڈیاز انٹروڈیوس کیے گئے جنہوں نے اس عمارت کو قائم رکھنے میں بہت زیادہ مدد دی ہے. اچھا, اس کے بعد وہ جو دوسرا میں کہہ رہا تھا نا, ہاں, آف لائف لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. لائف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو حاکم وقت تھا وہ آپ کی زندگی اس کے تابع تھی, وہ کسی وقت بھی آپ کی زندگی لے لیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. اچھا, اس کے بعد دوسرا بڑا ڈاکومنٹ آ گیا کوئی اس سے 11 سال بعد, یعنی یہ ہوا 4 جولائی 1776 کو. 13 امریکہ کی کالونیاں جنہوں نے برطانیہ سے بغاوت کی, تو یہ سب ایسٹ کوسٹ پہ تھی, تو بعد میں پھر ویسٹ ورڈ گیا امریکہ. تو اس وقت انہوں نے یہ کیا, تو 11 سال بعد پھر 1787 میں وہ کانسٹیٹیوشن بنایا ہے انہوں نے. وہ ایک زبردست ڈاکومنٹ ہے. پتہ نہیں ہو ہیز ریڈ امریکن کانسٹیٹیوشن. گڈ ٹو نو دیٹ اٹس اے بلو بک, اسمال ون, بٹ اٹس ورتھ ریڈنگ. اور اس وقت کے حساب سے اگین اس میں کو 3 بڑے آئیڈیاز یا 4 بڑے آئیڈیاز تھے. اچھا, اس میں یہ کہا کہ جی ہم جو حکومت بنائیں گے وہ ڈیموکریسی ہوگی, الیکٹڈ لوگ ہوں گے, کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ ہوں گے. کئی بار تو آپ کو پتہ ہے نا مونارکیکل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہوگی. اور اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنس ہوں گے. 3 جو برانچز ہیں, ایک گورنمنٹ ہے, ایک لیجسلیچر ہے, کانگریس جسے کہتے ہیں, ایک جوڈیشری ہے. یہ سیپریشن آف پاورز بھی ہوگی, لیکن ایک دوسرے کے اوپر سپروائزری رول بھی دیا ہوا تھا. تو ایک قسم کا بڑا مضبوط قسم کا ٹرائنگل انہوں نے بنا کے دیا اس زمانے کے حساب سے. دوسرا, اکانومی نے انہوں نے کہا کہ ہم فری مارکیٹ کریں گے, کیپٹلزم فالو کریں گے, کیونکہ اگر کسی شخص کو انسینٹو دیا جائے کہ وہ مال و دولت کمائے اور بنائے تو وہ بنا سکتا ہے, اس لیے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اور انہوں نے اس کو, اور اس کے میں آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنی انپریسیڈنٹڈ لیولز آف پراسپیرٹی, کتنی خوشحالی امریکہ کو نصیب ہوئی ہے وہ اس پرنسپل کی وجہ سے. حتیٰ کہ سوویت یونین جس نے اس سے اپوزٹ فالو کیا تھا وہ ٹوٹ گیا, اور چین جس نے سٹارٹ کیا تھا کمیونزم سے, لیکن اکانومی کے معاملے میں وہ بھی کیپٹلزم کی طرف آ گیا. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے, زیادہ محنت کرتا ہے. اپنا بزنس ہوگا تو میں دن بھر رات لگا رہوں گا, اور اگر سرکار کا کام کر رہا ہوں تو میں 4 بجے بھی بھاگنا چاہوں گا شاید کہ بھئی یہ تو فالتو کام ہے. تیسری بات انہوں نے کی کہ جو سوشلی ہے فریڈمز بڑی ضروری ہیں, آزادیاں. دیکھو وہ تھے نا, ان کے کالونی تھی ان کے اوپر, اور ان کے نزدیک یہ بڑا اہم تھا. اس سے پہلے وہ انگریز کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. کالونی تو ہم بھی رہے, اور ہم نے صرف یہ کیا کہ ہمارے ہاں جو نظام انگریز چھوڑ کے گیا تھا بائی اینڈ لارج ہم نے وہی نظام رکھ لیا. صرف رولرز بدل گئے,
کالوں کی جگہ گوروں کی جگہ براؤن آ گئے، لیکن بنیادی طور پر نظام وہی رہا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اپنا نظام بالکل مختلف بنائیں گے، ہمیں اس میں آزادیاں چاہیے. اور وہ جو آزادیاں ہیں ان میں مذہب کی آزادی ہوگی، اس میں اظہار رائے کی آزادی ہوگی، اس میں جمع ہو کر کوئی اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے اس کی آزادی ہوگی. تو یہ جو آزادیوں کا کانسیپٹ تھا یہ اس زمانے کے حساب سے بڑا ناول کانسیپٹ تھا، لوگ دیتے نہیں تھے. لیکن میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ اگر ہم بطور مسلمان دیکھیں تو جو خطبۃ الوداع ہے وہ تو آپ نے سب نے پڑھا ہوگا. کس نے پڑھا ہے خطبۃ الوداع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں کیا تھا؟ تو وہ تو باقاعدہ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے. میں نے ایکچولی خود اپنے ہاتھوں سے جن سالوں میں نیو یارک رہا تو میں نے کاپیاں بنائی ہوئی تھی، تو میں برٹش اور دوسرے کولیگس تو میں دیتا تھا ان کو. میں کہتا تھا تو آپ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے جو ایلینا روزویلٹ نے بنایا تھا 1948 میں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ اس کے اندر ہے. تو لیکن وہ پریکٹیکلی ہم نہیں کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ سلطان آ جاتے تھے یا بادشاہ آ جاتے تھے، وہ کہاں رہنے دیتے تھے رائٹس کو. تو یہ اس زمانے کے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست سسٹم بنا، جس کی وجہ سے اگر جس شعبے میں بھی گئے، وہ مثال کے طور پر اگر میڈیا میں آئے ہیں تو وہ ہالی ووڈ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اگر وہ تعلیم میں گئے ہیں تو وہ ہارورڈ اور آئی وی لیگ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. میں نے جس شعبے میں بھی گئے اس کی وجہ سے، کیونکہ اس آزادی کی وجہ سے انوویشن کرتے تھے، نئی تحقیق کرتے تھے، اس پہ کوئی قدغن نہیں تھی، پابندی نہیں تھی. تو رزلٹ یہ ہے کہ امریکہ نے بہت ترقی کی. تو اسی لیے اس کو پھر لینڈ آف اپرچونٹیز کہا جانے لگا کہ بھئی جو بھی جائے گا وہ بس بھی جائے گا اور خوشحال ہو جائے گا. تو لوگ کھچا کھچ جو ہے نا اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے. تو یہ اس کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو چیلنجز نہیں آئے. یہ جو انہوں نے کامیابیاں لی ہیں اس کے پیچھے بہت سارے ان کو چیلنج جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور سب سے جو بڑا چیلنج جو ہے امریکی، اس کو خود اپنی زبان میں فاؤنڈیشنل چیلنج کہتے ہیں اپنا، وہ ہے ریس اینڈ سلیوری کا. کیونکہ جو گورے تھے جنہوں نے آ کے یہ آباد کیا تھا وہ اپنے آپ کو واسپس کہتے تھے. واسپ کا سنا ہوا ہے نا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، کیونکہ یہ یورپ سے بھاگے تھے. یورپ میں کیتھولکس کی حکومت زیادہ تھی اور وہ جو ذرا بولتا تھا اس کے اوپر اس کو تو وہ بھاگتے تھے وہاں سے. تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے آ کے کہا، اور یہ سب سے پہلے آ کے میساچوسٹس میں نارتھ ایسٹ جو امریکہ کا وہاں پہ آباد ہوئے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں، تو یہ کالے جو ہیں یہ تو ہمارے غلام ہو سکتے ہیں، دے آر ناٹ ہیومن بینگس. وہ کرسچینٹی سے ثابت کر دیتے تھے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. تو یہ جو ریس کا کانسیپٹ تھا یہ ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑی. یعنی پورے 250 سال یہ سٹرگل ان کو کرنی پڑی، حتیٰ کہ ایک سول وار اس میں ملک میں ہو گئی، جہاں پہ ایک کنفیڈریٹس تھے اور ایک طرف یونینسٹ تھے، اور ساؤتھ میں سارے کے سارے پرو سلیوری تھی، کیونکہ بڑی بڑی پلانٹیشنز تھی اس پہ وہ کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو ان کو نہیں جانے دیں گے. اور جو نارتھ والے تھے وہ انڈسٹریلسٹ تھے، زیادہ انڈسٹری میں تھے، وہ کہتے تھے نہیں ان کے رائٹس ہونے چاہیے. چنانچہ جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ہوئی تھی ابراہم لنکن کے زمانے میں 1861 سے 1865 تک، اور بچ گیا ملک، یعنی بالکل قریب آ گیا تھا ٹوٹنے کے ملک. تو وہ بچ گئے، اور لیکن انہوں نے فائنلی سلیوری ختم کر لی. سلیوری ختم تو ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی سیگریگیشن جاری رہی. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں 1865 کے بعد آفیشلی ختم ہوگی وہ والی سلیوری، لیکن سیگریگیشن کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں مجھ سے بہت سینئر، وہ 1953 میں 1953 میں امریکہ گئے اور کہنے لگے میں واشنگٹن ڈی سی میں ڈوپانٹ سرکل میں گھوم رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ایک ریسٹورنٹ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بلیکس اینڈ ڈاگز ناٹ الاؤڈ. تو میں سوچنے لگا کہ میں بلیک ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا چلو تجربہ ہو جائے گا، اب زیادہ ٹھوڈا مار کے باہر نکال دیں کہ کہتا میں چلا گیا اندر. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے روکا نہیں اور میں جا کے بیٹھ گیا اور کوئی چیز منگوائی اور کھا پی کے واپس آ گیا. اس حد تک ڈسکرمنیشن تھی کہ براؤنز کو بھی چھوڑ دیتے تھے لیکن بلیکس کو وہ ڈاگس کے مطابق کرتے تھے. یہ عالم تھا 53 تک. 1865 میں سلیوری ختم ہو گئی تھی. وہ جو ڈسکریمنیشن تھی وہ اتنی شدید تھی کہ پھر سول رائٹس موومنٹ چلانی پڑی باقاعدہ. کئی اس میں سے نام آئے لیکن سب سے مشہور نام مارٹن لوتھر کنگ کا ہے. اور وہ 1968 میں اس کو مرڈر کر دیا. لیکن وہ ایسی موومنٹ چلی کہ اس کے بعد سے
جو افریقن امریکنز ہیں ان کو بھی وہ رائٹس ملنے شروع ہوئے, لیکن ابھی تک وہ ڈسکریمنیشن جاری ہے. ایون حتیٰ کہ پریزیڈنٹ اوباما جب الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان پہ کتنے الزامات لگائے گئے بعد کی آنے والی سرکار میں. دوسرا انکم انیکوالٹیز, جو کیپٹلزم کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ امریکہ میں بھی ہے, وہ انکم انیکوالٹیز کا ہے. امریکہ کے اگر اس وقت بھی 4-5 لوگ اپنی انکم جمع کر لیں تو وہ پوری دنیا کی انکم سے شاید زیادہ ہوگی. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک قسم کا فساد بھی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جن کے پاس نہیں ہوتا. یہ آپ نے مے ڈے سنا ہوگا, جو مناتے ہیں نا لیبر ڈے 1 مئی کو, اور لیبر ڈے کیا ہے, وہ 1870 میں جو وہاں پہ یونینز تھیں لیبر کی, انہوں نے کوئی ہڑتال کی تو ان کے اوپر گولی وولی چل گئی تو وہ سارے جو ہیں تشدد ہو گیا, تو وہ ان کی یاد میں پھر یہ لیبر ڈے. ویسے انسیڈنٹلی نارتھ امریکہ میں لیبر ڈے جو ہے وہ سپٹمبر میں منایا جاتا ہے, لیکن باقی ساری دنیا, اس کی وجہ یہ کہ 1886 تھا شاید, 1882 میں ایک اور بہت بڑی لیبر موومنٹ ہوئی تھی نیو یارک, تو وہ امریکہ اینڈ کینیڈا دونوں اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. نیورتھلیس یہ ایک کشمکش وہاں پہ رہی کہ جو کارپوریٹ بن جائے گا, جو امیر ہو جائے گا, وہ غریب کو کم سے کم دینا چاہے گا, لیکن اس کا تو یہی ہوگا نا کہ میں نے پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے. یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اس میں وہ یہ بات نہیں دیکھتا کہ میں نے, اسی لیے اب آج کل نئے کانسیپٹس آئے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ اگر آپ نے پیسہ کما لیا ہے تو کچھ آگے سے بانٹیے بھی, لیکن یہ امریکہ کے اندر آج بھی شاید موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ ایکسٹینڈڈ وے آف لائف ہو گیا ان کا, ابھی 100% سے زیادہ ہے ان کا ڈیٹ جی ڈی پی کا, جی ڈی پی کے 100% سے زیادہ ان کا ڈیٹ ہو گیا. پہلے بھی آ چکا ہے, جب انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ اپنا اس سے ہٹائے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اسی سے گزارا کیا تھا, لیکن یہ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ یہ رہا ہے. پولیٹیکلی بھی ان کے ہاں ڈیوائیڈ ہے, اور شروع سے ہے تقریباً لبرلز کی اور کنزرویٹوز کی. لبرلز جو ہیں وہ جنرلی اربن ایریاز میں ایسٹرن کوسٹ پہ اور ویسٹرن کوسٹ پہ رہتے ہیں, اور عموماً وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جو کنزرویٹوز ہیں وہ جنرلی مڈل میں رہتے ہیں اور وہ ریپبلکنز کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی ایڈیالوجی میں بھی کچھ فرق ہے جو شاید سب کو پتہ نہیں ہوگا. جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر زیادہ ہونی چاہیے, چنانچہ آپ ٹیکس زیادہ لیں, جب ٹیکس زیادہ لیں گے تو سرکار جو ہے نا وہ لوگوں کو میکسیمم ویلفیئر دے سکے. ریپبلکن کہتے ہیں نہیں, یہ غلط بات ہے, ٹیکس کم کریں تاکہ لوگ زیادہ پروڈیوس کریں, زیادہ پروڈیوس کریں گے تو ٹرکل ڈاؤن کر کے. یہ فلاسفی بھی ان کی آپس میں یہ جھگڑا چلتا رہا ہے ابھی تک, اور وہ مطلب کو ایک فرکشن جو ہے نا اس کی, اور اب لیٹلی وہ ایک فرکشن امیگریشن پہ بھی آ گئی ہے. یہ بھی ویسے شروع سے تھی لیکن اتنی پروناؤنس نہیں تھی. جب بھی کوئی آیا وہ سیٹل ہو گیا وہاں پہ. اب اس نے دیکھا باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو سیٹلڈ سٹیزن ہوں, یہ جو باہر سے آیا یہ میرے لیے خطرے کا باعث ہوگا. لیکن چونکہ ملک بہت بڑا تھا وہ ایبزارب ہو جاتے تھے. لیکن اب اس نے ایک اور نئی صورتحال لے لی ہے, کیونکہ جو مڈل کلاس وائٹ امریکن ہے اور اس کے پاس جابز نہیں ہیں, یا جابز ہیں تو بڑی مطلب ہے کہ لیس پیئنگ ہے, تو وہ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے انڈینز اینڈ چائنیز اور یہ جیپنیز آتے ہیں اور یہ کئی لاکھوں کی نوکری کر لیتے ہیں. تو اس سے وہ ایک سینٹیمنٹ ابھرا ہے امیگرینٹس کے خلاف, اور وہ سینٹیمنٹ انکیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, اور انہوں نے پھر اس کو, تو یہ بھی ایک امریکہ میں ابھی ڈویژن ہے. اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ویزاز کے انٹرویوز نہیں مل رہے, اور وہ سارا بیکاز یہ اسی ٹرینڈ کا حصہ ہے. تو گویا میں کہنا یہ چاہوں گا کہ امریکن سوسائٹی کے جو فاؤنڈنگ آئیڈیلز تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زبردست تھے, ان ایکسیپشنل ہیں. لیکن جس قسم کی سسٹمک اینڈ سسٹمیٹک ریپریشن اینڈ آپریشن کی گئی ہے وہ بھی, اس کا بھی نظیر نہیں ملتی امریکہ کے اندر, اور آج بھی چل رہے ہیں. مارجنائز گروپس ہیں جس طرح نیٹو امریکنز تھے جن کو کبھی کبھی یہ ریڈ انڈینز بھی کہتے ہیں, اور کبھی جو وہاں مقامی لوگ تھے, جس طریقے سے انہوں نے ان کو مارا اس پہ بڑی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں. اور کرتے کرتے ان کو نارتھ ڈکوٹا لے گئے, نارتھ ڈکوٹا سے بھی پھر باہر نکال کے, کیونکہ وہاں سونا نکل آیا تو انہوں نے نکال کے اس کو کینیڈا بھیج دیا. تو یہ فلم دیکھے ہاؤ دی ویسٹ واز ون.
اس قسم کی بہت ساری اور بھی فلمیں بنی ہوئی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ظلم ہوا جو مقامی لوگ تھے. اسی طرح افریقن امریکنز دیکھیں 300 سال لگ گئے ان کو اپنے حقوق لینے کے لیے، 300 سال. خالی رائٹ ٹو ووٹ جو تھا وہ پہلے صرف گورا آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو اور لینڈڈ ہو، یعنی اس کی کوئی زمین ہو، تو پھر آ کے اور مرد ہو. اور پھر اس کے بعد آیا افریقن امریکنز کو ملی ہے 1870 میں، اور عورتوں کو آ کے ملا 1920 میں. آپ سوچیں ذرا 1920 میں، تو کتنی دیر سے یہ سلسلہ. تو گویا انہوں نے بھی اپنے جو آئیڈیلز ہیں ان سے ویور تو کیا، لیکن بائی اینڈ لارج پھر بھی وہ آئیڈیلز ہی کسی بھی ریفارم موومنٹ کا بیسس بنتے. دیکھیں نا، اسی کو تو بیس بنیاد بنا کے وہ ریفارم کرتے ہیں، ورنہ تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے یہ آئیڈیلز ہیو آلویز سروڈ ایز اے بیکن آف ہوپ فار دی اوپریسڈ. تو یہ میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ذرا تھوڑا اس کی فارن پالیسی پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں امریکہ کی، کیونکہ وہ تو انٹرنل زیادہ تھا، وہ ہمارے لیے چونکہ فارن پالیسی میٹر کرتی ہے اس لیے ہمیں ذرا جاننا چاہیے. ان کی 4 فیزز میں سمجھتا ہوں، مختلف جگہ پہ آپ گوگل کریں گے، کوئی 3 نظر آئے، کوئی 4، میں نے 4 سمجھتا ہوں فیزز جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. پہلا تو 100 سال کا آئسولیشنزم ہے، 100 سال کا. پھر اس کے بعد 50 سال آتے ہیں جس میں وہ گلوبل انگیجمنٹ کرتے ہیں. پھر اگلے 50 سال آتے ہیں جس میں وہ ورلڈ آرڈر بناتے ہیں، اور اگلے 25 سال آتے ہیں جس میں انٹرونشنسٹ ہو جاتے ہیں. ابرار بھائی، 100 سال آئسولیشن، 50 سال گلوبل انگیجمنٹ، پھر 50 سال ورلڈ آرڈر کی تشکیل، اور پھر 25 سال انٹرونشنزم. تو اگر پوری کلیکٹیو اس میں دیکھیں تو یہ بڑا شارٹ حصہ ہے جس کے اندر انہوں نے آ کے آؤٹ رائٹ انٹرونشنزم جو وہ شروع کی. اینڈ بائی دی وے اس کی 5ویں فیز شروع ہوئی ہے 2025 سے، جس کو میں سیپریٹ کاؤنٹ کرتا ہوں، جس میں گوئنگ بیک ٹو مونرو ڈاکٹرن. پھر آئسولیشنزم چل رہا ہے. اگر آپ دسمبر 2025 کا ان کا پڑھیں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی، تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ گلوبل انگیجمنٹ سے ڈس انگیج کریں گے اور واپس اس طرف جائیں گے، ویسٹرن ہیمسفیئر کی طرف. اینی وے پہلی فیز دیکھتے ہیں جو 100 سال تھے آف آئسولیشنزم. ابرار بھائی نے اس کا کچھ حوالہ بھی دیا ہے. اسینشلی 1787 میں تو کانسٹیٹیوشن بنا تھا، لیکن پہلی گورنمنٹ جو پہلے الیکشنز ہوئے ہیں وہ 1789 میں ہوئے ہیں. کس میں ہوئے ہیں؟ 1789 میں. کون بنا تھا؟ جارج واشنگٹن. اور یہ بھی ٹریڈیشن بڑی زبردست ہیں. جو 1776 میں جب جنگ آزادی جیت لی نا سر، تو اس کنونشن میں جارج واشنگٹن واز دی جنرل آف دی کانٹیننٹل آرمی. اس نے آ کے ڈاکٹر صاحب، اس نے آ کے نا، تو ان کی جو پہلے کانگریس بنی تھی، گورنمنٹ بعد میں بنی، اور بیسیکلی سینٹ بنی تھی ان کی، ان کو آ کے اس نے اپنا ریزائن پیش کیا. اس نے کہا جی میرا کام ختم ہو گیا، ملک بن گیا ہے، انگریز بھاگ گئے، اب آپ یہاں پہ جو نظام بنانا ہے آپ بنا لیں اور میں جا رہا ہوں. اور یہ واشنگٹن کے پاس ہی ایک علاقہ ہے، اس میں یہ چلا گیا. یہ فارمر تھا تو اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی. پھر اس کو بلایا انہوں نے، اور 1789 میں یہ پریزیڈنٹ بنا. پھر 2 بار ٹرم ہوئی. تو 1798 میں اس کی ٹرم جب ختم ہو گئی تو اس نے والنٹیرلی کہا کہ میں اب ایک روایت ڈالنا چاہتا ہوں کہ صرف 2 بار امریکن پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے، آپ کوئی اور بندہ لیں. یہ بھی بہت کم کرتے ہیں. اب وہ روایت ایسی پڑی ہے جو صرف ایک بار ٹوٹی ہے، جب فرینکلن ڈی روزولٹ کو تھوڑی دیر کے لیے تیسری ٹرم ملی تھی بیکاز آف سیکنڈ ورلڈ وار. ادروائز اس کو فالو کیا گیا ہے ہمیشہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تیسری ٹرم کا ان کے بن جائے بندوبست، لیکن ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ آ گیا ہوا ہے کہ یہ 2 ٹرمز ہوگی. لیکن یہ دیکھیں نا کتنے فاؤنڈنگ فادرز کی وزڈم آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ روایت بھی اسی وقت ڈال دی کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوگا اور پارٹیسپیٹری گورننس ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال کا تھا وہ والا ٹائم ان کے لیے. تو یہ اس ٹائم پہ امریکہ نے اپنی ساری جو یعنی اپنے انورڈ، اسی وقت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت ایکسپینشن بھی ہو رہی تھی ویسٹ ورلڈ کی. کبھی وہ لوزیانہ خرید رہے تھے، کبھی کہیں جنگیں کر رہے تھے، کبھی وہ میکسیکو کے ساتھ ان سے علاقہ چھین رہے تھے. تو اس لیے وہ اس وقت یورپ والی سائڈ پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. اور پھر آیا ہے جب یعنی 20ویں صدی شروع ہوئی ہے، 1900 سے لے کر 1945 تک جو پہلی 2
जंगें अजीमें हुई हैं, उसमें अमेरिका ज़्यादा इंगेज होना शुरू हो गया. रिलक्टेंटली शामिल हुआ उसके अंदर, लेकिन इंगेज होना शुरू हो गया था उनके साथ. तो ये एक उसका पीरियड आया कि जब उसने, और वहाँ पे आपने जो कहा ना विल्सोनियन डॉक्ट्रिन, वहाँ पे निकला था, जिसमें उसने कहा था कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये डेमोक्रेसी जो है पूरी दुनिया के अंदर उसको फैलाएं. तीसरी जो फेज़ है, जो अगले 50 साल हैं, वो हैं 1945 के बाद से 2000 तक. तो उसमें दो बातें हो रही थी उस वक्त. एक तो ये था कि अमेरिका को ये ध्यान आया कि अब मैं चूँकि ग्लोबल एंगेजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहिए. तो सारे इदारे तय हुए, यूनाइटेड नेशंस बना, वर्ल्ड बैंक बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना, और उस शुरू में गैट भी बन गया, साथ में नेटो बनाया, ट्रांस अटलांटिक अलायंस बनाया, क्योंकि ये उनकी कल्चरल एंड एथिकल एंड एथनिक इथॉस एक ही हैं, यूरोप की और अमेरिका की, तो वो भी उन्होंने जोड़ लिया ट्रांस अटलांटिक. तो गोया वो जो एक पीरियड था उसमें एक तरफ तो अमेरिका ने वो किया, दूसरी तरफ वो शुरू हो गया कोल्ड वॉर. और कोल्ड वॉर में भी अमेरिका, जो आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया पूरा, एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड और एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. तो अमेरिका बहुत ज़्यादा बड़ी शिद्दत से हलीफ ढूंढ रहा था, एलाइज ढूंढ रहा था उस वक्त उसकी ज़्यादा एलाइज के लिए कोशिश थी कि मैं एलाइज किसी ना किसी तरीके से हासिल करूं. और आपको पता है कि पाकिस्तान भी उनका हिस्सेदार बन गया था कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ जंग में अफ़गानिस्तान में जो हुई थी. और फिर जो आखिरी जो 25 साल हैं जिसमें अब हम गुज़र रहे हैं, ये 2001 से मैं शुरू करता हूँ जब 9/11 हुआ. और उसके बाद से अमेरिका ने, आपने देखा कि एक पहले तो ट्रांसनेशनल टेररिज्म आया. फिर उन्होंने कहा ये टेररिज्म आया कहाँ से, उन्होंने पता चली मिडल ईस्ट से आया, तो मिडल ईस्ट की को भी हम सीधा करेंगे वहाँ. तो जमहूरियत लाने के नाम पर उन्होंने वहाँ जंगें करनी शुरू कर दी, वहाँ पे हालात कर दिए. बल्कि एक किताब उन्होंने लिखी है, उनके एक अमेरिकन जनरल ने, उसने लिखा कि 5 wars in 7 years और 7 wars in 5 years वाला. तो तकरीबन सारी हो गई थी, सिर्फ ईरान रह गया था, अब वो भी उन्होंने शुरू कर दी थी. तो वो उस ज़माने से ये उनके ज़िम्मे. तो उस वक्त एक बुश डॉक्ट्रिन की बात की जाती है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है. वो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का, यानी आप सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी जगह हमला कर सकते हैं. उसकी वजह से तो आपने देखा फिर अरब स्प्रिंग, जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग है, इराक़ पे हमला, उससे पहले अफ़गानिस्तान पे हमला, फिर और भी दुनिया में जहाँ जहाँ कर सकते थे उन्होंने वो काम किया. और वो वाला जो दौर है वो अभी भी गुज़र रहा है अमेरिका की तरफ से, और उनको कोई ख़ास उस तरीके से. अब जो मैं समझता हूँ कि अभी जो नया दौर आ रहा है वो दोबारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ वो लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा शदीद चैलेंज आ गया जो पहले कभी आया नहीं था. वो था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, क्योंकि उनका कोई राइवल ही नहीं था. मैंने आपको बताया ना कि वो 130 साल से अनराइवल्ड इकॉनमी थी, और 81 साल से वो एक मिलिट्री पावर थी. तो चैलेंज जो है ना वो चाइना से है. अभी भी वो गैप है, लेकिन बहरहाल उनको चैलेंज मिला. तो अब वो समझ रहे हैं कि हमें वापस जाना चाहिए. अच्छा, ऑन बैलेंस मैं ये कहूँगा कि जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने एक किस्म का एक ऐसा मॉडल ऑफ गवर्नेंस दुनिया को दिया है जिसको बहुत सारे ममालिक जो हैं वो फॉलो करना चाहते हैं, उनको पसंद आता है, क्योंकि ये एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, ये इनोवेशन को इनकरेज करता है. हमारे से देखें ना कितने कितने लोग वहाँ पे जाके उन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया, और खुशहाल भी हुए और अमेरिका की तरक्की में हिस्सा भी लिया. तो ये भी बड़ी बात होती है. हमारे यहाँ अक्सर तो माशरों में कोई बाहर से बंदा आ जाए तो उसको बड़ी शक की निगाह से देखा जाता है, समझते हैं कि ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, लेकिन उन्होंने कल्चर ऐसा बना दिया. तो ये ओवरऑल मैं समझा कि जो कल्चर था इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का, वो अमेरिका ने एक ऐसा तोहफ़ा दिया दुनिया को जिससे सबको फ़ायदा ही मिला. लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को अब जो अपोजिशन आ रही है फ्रॉम मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, अब सिर्फ एक नहीं लेकिन मोस्ट नोटेबली चाइना, लेकिन बाकी भी बहुत सारे सेंटर्स ऑफ, क्योंकि दुनिया अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ चली गई है बल्कि, तो इसलिए अमेरिका को अंदाज़ा होता जा रहा है. पर ये याद रखिए कि लीड तो कम हुई है अमेरिका की, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है. और अमेरिका का जो मुआशरा है वो अभी भी इतना रेजिलिएंट है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कि इट कैन ऑलवेज मेक ए कम बैक.
مطلب معاشرہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کھینچا نا کہ انہوں نے کبھی آئسولیشن ہو جاتے تھے, کبھی اس طرح کرتے آئے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ 250 سال کی اس میں کینوس میں دیکھیں کہ بھائی یہ جو فیز ہے اس کی آخری فیز ہے. اٹس ناٹ لائک گوئنگ ٹو لائک, کیونکہ ان کے اندر بہت انہوں نے امیزنگ کام کر دیے ہیں. اگر انلیس کہ اس کو تباہ کرتے چلے جائیں بڑی تیزی سے. لوگ اکثر یہاں بڑا فیشنیبل ہو گیا, کیا گیا کہ امریکہ گیا جی گیا, امریکہ از آن دی ڈکلائن, ختم ہو گئی. بٹ آئی ٹیل یو کہ اس کی جو ریزیلینس ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. جتنا وہ اپنے آئیڈیل سے وائلیٹ کریں گے اور انٹرونشنسٹ ہوتے چلے جائیں گے, اتنا وہ تیزی سے ترقی تنزلی کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی بھی ان کے اندر یہ ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ امریکہ واز اے میلٹنگ پاٹ اینڈ اسٹل ریمینس ٹو این ایکسٹینٹ اے میلٹنگ پاٹ. مثال کے طور پر آج بھی جو ان کے وہاں پہ سیٹلڈ لوگ ہیں, جو کو پتہ تو نہیں, کوئی اٹلی سے آیا ہے, کوئی پولینڈ سے آیا ہے, کوئی جاپان سے آیا ہے, کوئی انڈیا سے آیا ہے, کوئی پاکستان سے آیا ہے, وہ سب کے سب جو ہیں, اب ہمارے جو دوست ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا وہ چونکہ یہاں سے گئے تھے تو فرسٹ جنریشن, تو ان کو ناسٹیلجیا ہے پاکستان کا, لیکن جو ان کی نسل وہاں پیدا ہو گئی ہے ان کو نہیں ہے, ان کو کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے, اٹس آور کنٹری, ہمارا تو رائٹ. اب امیجن کریں کہ ان کی اگلی جو نسل ہوگی ان کے لیے تو بالکل وہ ملک ہی ہوگا نا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسی لینڈ میں تھی, اسی سرزمین میں یہ خوبی ہے کہ وہ ایبزارب کر لیتی ہے. ورنہ باقی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں. وہ ایک BBC کے پہ بڑا اچھا رضا علی عابدی نے پروگرام کیا, کہنے لگے کہ میں GT روڈ پہ جا رہا تھا پشاور سے کلکتہ تک, تو پونا کے پاس کہیں پہنچے تو کہنے لگے وہاں پہ ایک فیملی تھی, تو وہ کہنے لگے ان کو ازبیک کہتے سارے. کہتے ازبیک کیوں کہتے ہیں یہ, تو لگتے تو انڈین ہی ہیں سارے, تو کیا ہے ازبیک ہے. انہوں نے کہا جی 200-300 سال پہلے شاید وہ وہاں سے آئے تھے جہاں ازبیک ہی کہتے ہیں. تو کہتا میں نے کہا کہ اچھا, تو جب میں ازبیکستان گیا تو میں وہاں جا کے انہوں نے جو بتائے تھے کہ کہاں سے آئے تو میں ادھر پہنچا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک انڈین فیملیز ہیں, وہ کچھ گئے تھے, وہ واپس آئے تھے, تو وہ انڈین اس محلے میں ہم کو لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ انڈینس ہیں. اب یہ سوچیں ذرا کہ اتنے 100 سالوں کے بعد بھی وہ جو شناخت ہے آپ کی وہ نہیں جاتی ہے, جو آپ کی اپنی اصل شناخت ہوتی ہے. تو امریکہ ایک ایسا ملک تھا جس کے اندر یہ میلٹنگ پاٹ تھا, اگرچہ اب اس کے اندر سیریس ایشوز آ گئے ہیں امیگرینٹس کے خلاف. اب بہت ایک بڑی انوائرمنٹ, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی اکنامک ہے, کیونکہ ان کے جو وائٹ مڈل کلاس ہے اس کا خیال ہے کہ یہ باہر سے آ کے نوکریاں لے لیتے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے محنتیں کرتے رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک پاکستانی تھی فیملی وہاں پہ واشنگٹن میں, تو میں میرا کرتا تھا جن سے مل سکتا, تو وہ کہنے لگیں کہ میرے میاں فوت ہو گئے ہوئے ہیں, تو ہمارے یہاں ایک پلمبر آتا تھا, سفید فام پلمبر آتا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکٹ ہو گیا تو اس نے آ کے مجھے کہتا ہے کہ ہو ڈڈ یو ووٹ فار, کہتا مجھ سے پوچھا خاتون سے. تو کہتی ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی تو اس نے کہا کہ آئی ووٹڈ فار ٹرمپ بیکاز اٹ از اباؤٹ ٹائم دیٹ دس کنٹری کمز بیک ٹو اس. آپ سمجھیں, وہ 50 سال سے رہ رہی تھی وہاں پہ, تو ان کا خیال تھا. تو یہ جو سینٹیمنٹ آیا ہے, یہ بائی دی وے یورپ میں بھی ہے یہ سینٹیمنٹ, یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, لیکن یہ سینٹیمنٹ اب تقریباً ہر جگہ ہو گیا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ سائڈرز ہیں. تو اس لیے امیگرینٹس کا سینٹیمنٹ وہاں پہ آ گیا. اور فائنل میرا جو جملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو کل کے امریکن آئیڈیلز تھے انہوں نے اس قوم کو بہت جلا بخشی ہے, بہت اس کو فائدہ دیا ہے. لیکن یہ جو آج امریکہ کا انٹرونشنسٹ چہرہ نظر آ رہا ہے, یہ امریکہ کو تنزلی کی طرف لے جائے گا انلیس کہ کوئی وہاں پہ تبدیلی آ جائے اور کوئی یہ جان جائے کہ یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے. کیونکہ جہاں جہاں امریکہ نے اب انٹرونشن کیا ہے, چاہے وہ ویتنام ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, اور اب ایران ہے, کہیں پہ بھی کامیابی اس کو نہیں ہوئی. تو یہ جو انٹرونشنسٹ اپروچ ہے یہ چونکہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں سے کچھ ایسے قیادت اٹھے جو کہے کہ جناب اب یہ ہمیں نہیں کرنا. اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ان کے ہاں یہ تاثر آ رہا ہے کہ وی شوڈ گو بیک ٹو مونرو ڈاکٹرن, ہم واپس جائیں آئسولیشنسٹ کی طرح, ہم ویسٹرن ہیمسفیئر تک ہی رہیں اب. اور اسی لیے آپ نے دیکھا یوکرین سے بھی
वो हाथ खींच रहे हैं अमेरिकी, اور وہ باقی جگہوں پہ بھی جا کے چائنا میں بھی کیا ہیں کہ ہم تو اب استحکام کے لیے کام کریں گے، ہم کوئی اس طرح لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو یورپ سے بھی انہوں نے آپ کو کہتا ہے کہ ان کو کہا کہ جی آپ اپنی سیکورٹی کا خود بندوبست کریں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک اپنے آئیڈیلز کی طرف دوبارہ لوٹے. تو بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ.